رحمت للعالمین کے نالین پاک کے تصدق سے ہم جمعۃ المبارک کی اس علمی روحانی نشست میں حاضر ہیں اور آج بڑے دکھے دل کے ساتھ احتجاجاً بھی اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے، حضور کا امتی ہونے کے ناطے ایک پیغام کے طور پر آج کچھ باتیں آپ لوگوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں یہ کہ عام روٹین میں ٹی وی چینلز، نیوز چینلز اور دیگر سوشل میڈیا کے ذریعے مختلف طریقوں سے حضور کے امتیوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ وہ کس طرح کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کے لیے کچھ الفاظ استعمال کر کے کچھ ڈفرینٹ ٹولز اور طریقے استعمال کر کے اور ایک موضوع جو زیر بحث نہیں لانا چاہیے اس کو جان بوجھ کے اسے گفتگو کا حصہ بنایا جاتا ہے اور ایک بڑے عجیب اور پلاننگ کے ساتھ یہ تو روٹین میں ہوتا رہتا ہے، مگر عالم مغرب میں ایسا ہوتا تھا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ خاکے بناتے تھے، لیکن ان دنوں جیو نیوز نے یہ جو گنونی حرکت کی ہے، اس سے صرف آقا کو تکلیف نہیں بلکہ آقا کے غلام بھی رنجیدہ ہیں، ان کے ایمان کو ٹھیس پہنچی۔ یہ آقا کی شان وہ ہے، ہمارے آقا کی شان یہ ہے کہ ان کو جو تکلیف پہنچاتا ہے وہ ان کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ اب اللہ کو تو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، اب سورۃ الاحزاب ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا، کہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ لعنت بھیجتا ہے اور ذلت انگیز عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے۔ اب جس نبی کی تکلیف پہ اللہ اپنی تکلیف اسے قرار دے اور پھر اسے دنیا اور آخرت میں اپنی رحمت سے محروم کر دے، یعنی لعنتی ڈکلیئر کر دے، اور آخرت میں اس کے لیے عذاب کی وعید سنائی جائے، کوئی بدبختی ہوگا جو ایسا کرے گا۔ ہم
حکومت پاکستان سے بھی اس چیز کا پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ جیو نیوز کی اس گھنونی حرکت پر اس کے اوپر سخت سے سخت گرفت کی جائے، کیونکہ اس معاملے میں کوئی غیر مسلم بھی ہو تو ہم اسے اجازت نہیں دے سکتے، اور پھر وہ اسلامی جمہوریہ جس کا وجود ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ قائم ہے، جس اسٹیٹ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے، ہو از پاسبل، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہاں اجازت دی جائے کہ کوئی اپنی من کرتا پھرے، اور پھر عام روٹین میں تو یہ اس کی عادت ہے کہ یہ عام لوگوں کے خاکے بناتا ہے، مگر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانے کی جسارت کرنا اور اپنے مختلف ڈرامہ سیریز میں جو ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے گستاخی کروانا اور ان کی تصویروں کو نیچے پھینکوانا، ہم بالکل اس کی اجازت نہیں دے سکتے، اور نہ ہمارا ایمان اس چیز کی اجازت دیتا ہے، کیونکہ یہ وہ رسول ہیں جن کے بارے میں ایک لفظ تھا جو کفار استعمال کرتے تھے کسی خاص معنی کے لیے، رائنا، اللہ رب العزت نے وہ لفظ مولنے سے منع فرما دیا، بلکہ فرمایا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا، فرمایا خبردار یہ لفظ تم بولو، آج کے بعد تمہارے اوپر بہن ہے، بلکہ یہ کہو آقا اپنی نظر کرم ہم، نظر عنایت ہم پہ کریں، اپنی نظر شفقت ہم پہ ڈالیں، اپنے شفقت والی نظر ہم پہ ڈالیں، اور ہماری جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں فرمایا اس کو غور سے سنتے رہا کرو، یعنی اس کے اوپر بات نہ کیا کرو، سوال نہ کیا کرو، اور جو کافر لوگ ہیں ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ پھر یہی قرآن ہے سورۃ النور میں اللہ نے فرمایا کہ تم رسول کو بلانے میں ایک دوسرے کے بلانے جیسا نہ بناؤ، بلکہ جب رسول کو بلانا تمہارے بامی بلاوے کی مثل نہیں تو خود رسول کی ذات تمہاری مثل کیسی ہو سکتی ہے؟ بے شک اللہ ایسے لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں اس ایک دوسرے کی آڑ میں دربار رسالت میں چپکے سے کھسک جاتے ہیں، پس وہ لوگ ڈریں جو رسول کے امر کے خلاف ورزی کر رہے ہیں، دنیا میں ان کی آفت آن پہنچے گی اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ یہ سورۃ النور آیت نمبر 63 میں بیان فرمایا۔ پھر حضور کے در انور کی بارے میں سورۃ الاحزاب آیت نمبر 53 میں کہا کہ اے ایمان والو، جب نبی مکرم کے گھر میں جاؤ تو یوں ہی داخل نہ ہو جایا کرو سوائے اس کے کہ تمہیں کھانے کی اجازت دی جائے، یعنی جب آقا دعوت کریں تو اس لمحے پھر وقت سے پہلے نہ جاؤ اور کھانا کھا کے بیٹھا نہ کرو۔ کون ہے جو ایسی باتیں سمجھاتا ہے؟ یہ آقا کے در انور کا ادب سکھایا جا رہا ہے کہ ایسے جب دعوت پہ بلایا جائے تو کھانے کے وقت سے پہلے نہ جاؤ، اور جب کھانا کھا چکو تو پھر آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے در انور پر ایسے بیٹھے نہ رہا کرو کہ حضور کے اور بھی کام ہوں گے، تمہارے اس عمل کی وجہ سے کہیں میرے محبوب کو تکلیف نہ پہنچے۔ وہاں سے اٹھ جاؤ، فوراً منتشر ہو جاؤ، اور وہاں باتوں میں دل لگا کر بیٹھے رہنے والے نہ بنو، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔
یقیناً ایسا دیر تک بیٹھے رہنا نبی اکرم کو تکلیف دیتا ہے، اور وہ تم سے اٹھ جانے کا کہتے ہوئے شرماتے ہیں، کیونکہ گھر میں بلایا ہے۔ تو اب گھر میں تمہیں یہ کہیں بھئی اب تم جاؤ، مجھے بھی کام ہے۔ میرا محبوب ایسا نہیں ہے، انہیں تو شرم آتی ہے، اور لیکن آگے اللہ جو فرماتا ہے اللہ کو شرم نہیں آتی حق بات کرنے میں اور کہنے میں۔ اور جب تم ان کی ازواج سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے پیچھے سے پوچھا کرو، یہ ادب کے قریب ہے اور تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے بڑی طہارت کا سبب ہے۔ بس تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ تم ان کے بعد ان کی ازواج سے نکاح کرو، یعنی جب میرا محبوب پردہ فرما جائے تو ان کی ازواج سے تم نکاح کر لو، ایسا اجازت نہیں دوں گا، کیونکہ ایسے امر سے میرے محبوب کی روح کو تکلیف پہنچے گی۔ اور بے شک اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ اب یہ آداب کون سکھاتا ہے ایسے کسی کے گھر میں آنے کے، بیٹھنے کے، جانے کے؟ یہ وہی سکھاتا ہے جسے اس سے محبت ہوتی ہے، اور یہ اللہ رب العزت خود آداب سکھا رہا ہے، آداب بارگاہ مصطفی کے، یعنی جس بارگاہ میں تم پہلے جا نہیں سکتے، بعد میں تم ویسے بیٹھ نہیں سکتے، فوراً منتشر ہونے کا کہا جائے، انہیں بلانے کے آداب سکھائے جائیں کہ ایسے ہی آواز دے کے نہ بلا لیا کرو، بلکہ بڑے ادب سے بلایا کرو، راعنا نہ کہا کرو، انظر نہ بولا کرو۔ یہ ادب اور ایٹیکیٹ سکھائے جا رہے ہیں بارگاہ مصطفی کے۔ جس بارگاہ کے اتنے آداب ہوں کہ انہیں بلایا بھی کس طرح جانا ہے، انہیں پکارا بھی کس طرح جانا ہے، انہیں کہنا بھی کیسے ہے۔ یعنی اب دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے روحانی باپ ہیں، کیونکہ ان کی ازواج امت کی مائیں ہیں۔ اسی سورۃ الاحزاب میں فرمایا ہے کہ ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ اب جب جس کی بیوی ماں ہو ڈیفینیٹلی وہ باپ ہی ہوگا، مگر ادب کا مقام یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ خبردار سن لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، حالانکہ اسی قرآن میں اس سے پہلے کہا ہے کہ تم ان کی ازواج تمہاری مائیں ہیں، اور باپ ایک ہی ہوتا ہے، باپ ایک ہی ہوتا ہے، اور کسی کو باپ کہنا یہ بڑے شرف کی بات ہوتی ہے، مگر اس معاملے میں بھی نبی مکرم کو باپ کہنے سے روک لیا، کیونکہ کہا ایک گھر میں 3 باپ بھی ہو سکتے ہیں، 2 باپ بھی، دادا ہے، آگے اس کی اولاد ہے، اس کے بھی بچے ہیں، آگے پوتوں کی اولاد ہوگی، اس کے بھی بچے ہوں گے، تو بے تکلفی میں کوئی اپنے باپ کو پکارے تو کہا یہ نہ ہو کہ اسی طرح کوئی بے تکلفی میں محبوب تجھے بھی اسی طرح پکارنا شروع کر دے۔ ایسا لفظ جس میں بے تکلفی آئے، اے محبوب میں تیرے لیے بولنے کی اجازت نہیں دیتا، چاہے وہ ادب کا بڑا مقام پہ وہ لفظ ہو۔ یعنی باپ ایک چھوٹا سا لفظ نہیں ہے، کسی کو کہا جائے آپ میرے والد ہیں، یہ بہت بڑا لفظ ہے، مگر اس کو بھی بولنے سے منع کیا اور کہا خبردار وہ تمہارے باپ نہیں ہیں، بلکہ کیا ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، انہیں یا رسول اللہ کہا جائے، انہیں یا حبیب اللہ کہا جائے، وہ خاتم النبیین ہے، تاجدار ختم نبوت کہہ کے پکارا جائے۔ جس نبی کے آداب، جس نبی کی بارگاہ کے آداب، جس نبی کے در کے آداب، جس نبی کے گھر کے آداب، جس نبی کی مجلس کے آداب، جس نبی کے پاس بیٹھنے کے آداب، اٹھنے کے آداب، اس کو پکارنے کے آداب، اس کو بلانے کے آداب، اس کی بارگاہ میں جھکنے کے آداب، اس کی بارگاہ میں سر تسلیم ہم کرنے کے آداب وہ قرآن سکھائے۔ ہم کسی بھی نام نہاد، چاہے چینل والا ہو، چاہے کوئی نام نہاد بات کرنے والا ہو،
اسے اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ ہمارے نبی کے بارے میں کوئی غلط کلمہ بھی بولے اور چے جائے کہ وہ جو ہے وہ حاکے بنانے شروع کر دے، حاکے شائع کرنے شروع کر دے، اور وہ بھی اس ملک میں جسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کہا جاتا ہے۔ ہم اغیار کو کیا بولیں گے؟ اس کے اوپر حکومت پاکستان ہوش کے ناخن لے، اور فی الفور یہ چند دنوں کی پابندی کام نہیں آئے گی، ایسا باقاعدہ ایسا رول بنایا جائے، ایسا رول بنایا جائے کہ کوئی چینل والا، کوئی سوشل میڈیا پہ، کوئی سو کال جس طرح کا بھی ہو، کوئی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کا سوچے بھی بے ادبی کرنا تو دور کی بات، اس سے سخت سے سخت، کڑی سے کڑی سزا دی جائے اور قانون پاس کیا جائے۔ آج یہ جیو نیوز کے چینل پہ ہو رہا ہے، کل دوسرے بھی کریں گے، تیسرا بھی کرے گا۔ جب تمہارے حق کی بات آتی ہے، تمہارے لیے بات کرنے کی بات آتی ہے، تو کوئی بے ادبی کر دے، کوئی گستاخی کر دے، کوئی جملہ بول دے، تو تم خاندانوں کے خاندان، خواتین کی خواتین اٹھا لیتے ہو۔ یہ تو محمد عربی کی عزت اور ناموس کی بات ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، ہم غیرت والے ہیں، ہم نے ان ماؤں کا دودھ پیا ہے جنہوں نے ہمیں مصطفیٰ کے درود و سلام کی لوریاں سنائی ہیں۔ ہم کبھی بھی یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ کوئی ایسا کام کرے۔ ہم لا الہ الا اللہ پہ مر مٹنے والے ہیں، ہمیں جان لینی بھی آتی ہے، دینی بھی آتی ہے۔ اگر تمہیں اپنے لفظوں سے کوئی تمہارے حق میں لفظ بول دے تو وہ گستاخی کا لگتا ہے، تو کوئی اتنا بڑا جو کارنامہ سر انجام دے دے اور اس کے اوپر آپ چند دن کی پابندی لگا کے بس ڈیٹس آل، مسئلہ حل ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ملک پاکستان 25 کروڑ عوام بستی ہے اس میں، جس میں تقریباً جو ہے وہ 24.5 کروڑ سے زائد مسلمان ہیں۔ 24.5 کروڑ سے زائد مسلمان ہیں۔ ان مسلمانوں کے محبت کو ٹھیس پہنچی، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں، بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، آج بھی ہے۔ اس لیے یہ قرآن ہے جو بارگاہ مصطفی کے آداب سکھائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول۔ اب یہ قرآن ہے، آگے قرآن کہتا ہے واتقوا اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے پہل نہ کرو۔ اب پہل کیا ہے سن لیں۔ پہل یہ ہے کہ کچھ صحابہ نے حضور کی قربانی سے پہلے قربانی کر دی۔ حضور نے بھی جانور ذبح نہیں کیا، نماز ادا ہو گئی ہے، مگر قربانی آقا نے نہیں کی۔ رب نے فرما دیا مصطفیٰ سے پہل کرنا، یہ مصطفیٰ سے نہیں خدا سے پہل کرنا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سننے والا بھی اور جاننے والا بھی۔ یہ سورۃ الاحزاب جو ہے حجرات ہے، اس کی آیت نمبر 1 سے 5 تک سارا مصطفیٰ کی بارگاہ کے آداب سکھائے گئے۔ یہی قرآن ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اسی میں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو اس نبی کی آواز سے بھی اپنی آوازیں اونچی نہ کرنا، جس کی آواز سے آوازیں اونچی کرنے کی اجازت نہیں۔ کوئی بڑھاوا ان کے جو ہے وہ خاکے بنانے کی کوشش کرے۔ روئے زمین کیا تخلیق مصطفیٰ سے لے کر تا صبح قیامت تک دوسرا کوئی آمینہ کا لال نہ ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے، نہ اس کی کوئی تمثیل ہے، نہ کوئی اس کی تمثیل ہے۔ وہ ایک ہی ہیں
اور ان کی کوئی تمثیل بھی نہیں بنا سکتا، تصویر بھی نہیں بنا سکتا، خاکہ بھی نہیں بنا سکتا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ پھر جس نبی کی آواز سے اونچی آواز کی اجازت نہیں ہے، آگے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، کہ اللہ ان کے دلوں کو، وہ لوگ جو اپنی آوازیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں پست رکھتے ہیں، قلوبہم للتقوی، اللہ اس کے دل کو تقوی کے لیے چن لیتا ہے۔ کہا تمہاری نمازیں، تمہارا حج، تمہاری زکوٰۃ، تمہارے عمرے، تمہاری طرح طرح کی عبادات، تمہاری قرآن خوانیاں، تمہارے حفظ، تمہارے طرح طرح کی وضع قطع، سب درے کے درے رہ جائیں گے اگر ادب مصطفیٰ نے، بس جس نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنی آواز کو پست کر لیا اور ادب کر لیا، کہا تمہارے پاس نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس مقدار میں نہیں بھی تو سنو، رب کا قرآن میں وعدہ ہے کہ میں تمہارے دلوں کو جو ہے تقویٰ کے لیے چن لوں گا۔ ادب اس لیول کا ہونا چاہیے، اس لیول کا۔ قانون کی ہاتھ میں لینے کی اجازت ہم کسی کو نہیں دیتے کہ کوئی اٹھ کے خود بدلے لے، نہیں، ماورائے عدالت ہم اس کے خلاف ہیں۔ اور منہاج القرآن ہمیشہ امن کی بات کرتا ہے، محبت کی بات کرتا ہے، آشتی کی بات کرتا ہے، مگر یہ امن، محبت، آشتی، پیغام اس وقت تک ہوتا ہے جب تک لوگ ایک دائرے کے اندر رہ جائیں، اس قانون کے اندر رہ جائیں۔ جب معاملات اس سے بڑھ جائیں، میں کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا، کوئی تنقید نہیں کر رہا، صرف ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر کسی وزیر، کسی مشیر، کسی ایک کے اوپر کوئی بندہ بھی بات کر دے کہ فلاں ایسا ہے تو آرڈر ہوتا ہے انہیں چک لو۔ وہ جنہوں نے یہ ساری کھیل رچائی ہے اس کے تہ تک پہنچا جائے کہ پیچھے مشورہ دینے والا کون تھا، بنانے والا کون تھا، بنانے والا کون تھا، شائع کرنے والا کون تھا، یہ سارے پورے اس پکچر کے سینیریو کو سامنے رکھا جائے۔ یعنی جیسے ڈرامہ اور فلم لکھنے والا پہلے فلم لکھتا ہے نا، اس کے بعد پھر پروڈیوسر آگے جا کے اس کے اوپر کام کرتا ہے اور پھر ایکٹرز اور کریکٹر جو ہے وہ چنے جاتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی تو ہوگا جس کے ذہن میں یہ ساری شرارتیں آئی ہیں۔ تو پوری باریک بینی سے اس کے اوپر حکومت پاکستان سے ہمارا مطالبہ ہے کہ دیکھا جائے اور سوچا سمجھا جائے کہ کس طریقے سے یہ جیو نیوز کے اوپر یہ حرکت کی گئی اور کون پیچھے سے یہ سارے معاملات کرنے والا تھا اور سارا، تاکہ آئندہ کسی چینل کو بھی یا کسی سوشل میڈیا پہ بھی یا کسی میں بھی کسی کو یہ اجازت نہ ہو اور جرت نہ ہو کہ وہ آقا کے حاکے شائع کرنے کا سوچ سکے۔ ہم وردہ حیرت میں ہیں کہ بیرون ملک اور غیر مسلم ممالک میں تو ایسا ہوتا تھا، مگر اب وہاں بھی قانون پاس ہو چکے ہیں اور وہ بھی حیا کرنے لگ گئے ہیں، اور پھر ہمارے ملک میں ایسا ہو جو اسلامی جمہوریہ ہے جہاں محبت کرنے والے آقا سے، عشق کرنے والے، پیار کرنے والے۔ تو اس لیے آقا کا ادب ہم سب کے ایمان کا حصہ نہیں بلکہ ایمان ہے۔ ایمان مکمل ہی تب ہوتا ہے جب ادب مصطفیٰ ہے۔ ادب نہیں تو خالی کھوکھلے دعوے کرتا رہے، کوئی نماز پڑھتا رہے، ماتھے پہ چٹاک ڈال لے سجدے کر کر کے، ٹخنے پنڈلیاں ننگی کر لے۔ قرآن کا جو حدیث مصطفیٰ ہے، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، یہ ساری کی ساری جو ہے وہ سیاستہ بڑی پڑی ہے، سیاستہ بڑی پڑی ہے۔ کسی کو حوالے چاہیے تو میرے پاس موجود ہے، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میرے آقا مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، مال غنیمت، اور مال غنیمت تقسیم کرتے کرتے ایک شخص کھڑا ہوا، حویسرہ تمیمی اس کا نام تھا، اور معاذ اللہ حضور کو کہنے لگا کہ محمد خدا سے ڈرو اور انصاف کرو، خدا سے ڈرو اور انصاف کرو۔ ہم اپنے استاد کی طرف پشت کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ استاد ہے ادب کرنا چاہیے،
صحابہ راوی کہتے ہیں آقا کی طرف پشت کر کے چل پڑا، کمر کر کے چل پڑا بے ادبی کے ساتھ. جب چل پڑا تو حضور نے، راوی صحابی کہتے ہیں حضور نے اشارہ کیا اس کو تک لو، اس کی نسل سے ایسے لوگ آئیں گے، اس کی نسل سے ایسے لوگ آئیں گے. جو صحابہ کو کہا اتنی نمازیں پڑھیں گے، اتنی نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو ان کے سامنے حقیر جانو گے. یہ صحابہ کو کہا. اتنے روزے رکھیں گے، اتنے روزے رکھیں گے کہ تم اپنے روزوں کو حقیر جانو گے. غٹ غٹ کر کے قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اور ایمان ان کے ایسے نکل چکا ہوگا جیسے تیر شکار میں لگتا ہے اور نکل جاتا ہے، پار ہو جاتا ہے. اور ان کی نشانیاں بیان کی. راوی صحابی کہتے ہیں آقا نے نشانیاں بیان کی. سر منڈا ہوگا، سر منڈا ہوگا. یہ ہاتھ کی جو ہتھیلیاں موٹی ہوں گی، ٹخنے پنڈلیاں جو ہے وہ پنڈلیوں تک تہمد اٹھا ہوگا. ایک روایت میں آیا دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پہ سجدوں کا نشان ہوگا. اتنے سجدے کریں گے، عبادت میں کثیر ہوں گے مگر ادب مصطفیٰ ان کے پاس نہیں ہوگا. فرمایا ایمان ایسے نکل چکا ہوگا جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. وہ اپنے عبادت پہ گھمنڈ کرتے ہوں گے. اس لیے جن کے پاس ادب نہیں ہے وہ دعویٰ جتنا مرضی عبادت پہ کرتا رہے مگر ادب مصطفیٰ ہے تو ایمان ہے، ایمان ہے. اس لیے میں نے ضروری سمجھا اور اپنا فرض عین سمجھا کہ اس پلیٹ فارم سے بھی یہ جو جیو نیوز نے گنہونی حرکت کی ہے اس کے اوپر ضرور گرفت کی جائے، اور آئندہ کسی چینل کو بھی یہ سوچنے کی جرت بھی نہ ہو کہ وہ ایسی حرکت کر سکیں. اللہ تعالی ہمیں محفوظ و معمون رکھے. اور پھر میں عرض کر رہا ہوں کسی بندے کو قانون ہاتھ میں لینے کی ہم اجازت نہیں دیتے کہ کسی کو انتشار میں ڈالیں کہ آپ یہ کر دیں، آپ یہ کر دیں، آپ یہ کر دیں. نہیں، ماورائے عدالت، کیونکہ یہ ہمارے ملک کا بھی اور اسلام کا بھی قانون ہے، ہم اس کی اجازت نہیں دیتے. مگر جو ماورائے عدالت قانون بنایا جائے اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے تاکہ آئندہ اس طرح کی کوئی حرکت نہ ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.